باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے آپ مدنی چینل پر یہ پروگرام دیکھتے ہیں جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص، خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ جی آج یہ پروگرام لیے پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ خلیفہ امیر اہل سنت بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ فیضان قرآن، قرآن پاک کے انوار، تو کوئی آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر کوئی حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے، اور حدیث پاک کے انوار، حدیث پاک کی برکتیں، فیضان حدیث، یہ الحمدللہ خلیفہ امیر علیہ سنت بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس کی تشریح وغیرہ ہوتی ہے۔ پھر مزید دیگر باتیں ہیں، کوئی شعر پڑھا جاتا ہے اور اس شعر کو آسان کر کے اور اس کا بھی خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، کوئی نصیحت بھی ہوتی ہے۔ تو مختلف سیگمنٹ ہیں، اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے اول تاخر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت سے متعلق میں عرض کروں گا، اربعین عطار، قسط دوسری، صفحہ نمبر 4، حدیث پاک نمبر 4، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی طرف کہ خلیفہ امیر علیہ سنت، اللہ پاک کا پاک کلام، قرآن مجید، کلام الہی، اس کی کوئی آیت مبارکہ پڑھیں گے، توجہ سے سنیے گا، پھر اس کا ترجمہ، تفسیر۔ تو آئیے فیضان قرآن حاصل کرتے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت کے ذریعے۔ حضور آج کون سی قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر؟ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے اور سچے کلام میں ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ صحیح ترجمہ تو آپ نے سنا کہ اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ جی تو تفسیر میں ہے جی، یعنی ایسے کام کر کے جو دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں، تو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ صحیح۔ اب اس کی جو نا وہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی چند صورتیں جی جو کہ عرض کے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ گویا کہ خود کو ہلاک کرنا ہے۔ احادیث کریمہ میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند فرمایا گیا ہے، صحیح، یعنی سارے مسلمان ایک جسم کی طرح، جیسے ایک کو اگر تکلیف ہو تو سب کو تکلیف ہو۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم مسلمانوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہوں گے، یعنی ایک جسم کی طرح ہوں گے۔ جی چنانچہ جسم کے جب کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جاگنے اور بخار وغیرہ میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ آپ دیکھیں کہ انفیکشن ہو جاتا ہے، جی ہاں یعنی جسم کے کسی حصے میں ہوا نا مسئلہ، تو جی ہاں جی اور بخار آ گیا
पूरा बदन दर्द करता है। पूरा बदन दर्द करता है, जी हाँ, पूरा बदन इसको महसूस करता है। बिल्कुल अच्छा, पाँव में लग गया, सही, हालांकि लगा बिल्कुल अंगूठे में, और सही, तकलीफ पूरे बदन को होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सारे मुसलमान जो है ना वो एक जिस्म की तरह है, ठीक, एक को तकलीफ तो सबको तकलीफ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये, दूसरी सूरत ये कि ऐसा काम करना कि जिसकी सजा में उसे कत्ल कर दिया जाए, जैसे किसी मुसलमान को शहीद करना। तो इसमें भी यही कि अब अगर ये किसी मुसलमान को शहीद करता है तो ज़ाहिर है कि अब ये उसके बदले में ये भी मारा जाएगा, सही, तो ये भी ज़ाहिर है कि अपने आप को हलाकत में डालना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये कि मुर्तद हो जाना, इस्लाम से फिर जाना, ये भी अपने आप को हलाकत में डालना है। बल्कि ऐसे काम करना कि जिसके नतीजे में जो है ना वो दुनिया या आखिरत में हलाकत में पड़ जाए। अब वो चाहे इस्लाम से फिरना हो, चाहे वो गुनाह सगीरा हो या चाहे गुनाह कबीरा हो, सही, तो ये सब इसमें आ गया कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। सही, यानी गुनाहों में अपने आप को डालना भी हलाकत में डालना। हलाकत में डालना है, गुनाहों में अपने आप को डालना। अच्छा, इसी तरह जो है वो किसी का नाजायज़ तरीके से माल खाना, ये भी अपने आप को हलाकत में डालता है। अच्छा, इसी तरह खाना पीना छोड़ देना। अब जैसे जो ना वो बाज़ वक़्त होता है कि बाज़ लोग होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए, बाज़ औलाद भी इस तरह की करती है हरकतें, जिद करते हैं, जिद करते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए जो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, सही, कि वालिदैन को ब्लैकमेल कर सकें। सही, तो अब अगर ये बिल्कुल अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, ये नहीं खा पी नहीं रहे, तो ज़ाहिर है कभी ये अपने आप को हलाकत में डालना है। सही, तो लिहाजा अपने आप को इस तरह हलाकत में डालने की इजाज़त नहीं है। सही, तो इसी तरह ऐसी सवारी का इस्तेमाल करना कि उससे भी गिरने का ख़तरा हो, ये भी अपने आप को हलाकत में डालना है। अब बाज़ लोग आपने देखा होगा कि वन व्हीलिंग करते हैं, जी हाँ, जी हाँ, अभी भी ज़रा अपने आप को हलाकत में डालने वाली सूरत है। अब वो वन व्हील, वो एक टायर पे जो ना वो चला तो रहा है ये, जी, अगर कोई आगे कोई रुकावट आ गई, कोई आगे अचानक गाड़ी आ गई, तो ये क्या करेगा? अच्छा, इसी तरह बाज़ लोग जो ना इतनी स्पीड में मोटरसाइकिल भगाते हैं, जो रेसिंग लगा ना, रेस करते हैं ना, जी हाँ, रेसिंग जो करते हैं, इतनी स्पीड में भगाते हैं आम सड़कों पे, इतनी स्पीड में भगाते हैं कि अब अचानक कोई गाड़ी आ जाए तो बंदा गया। अच्छा, ऐसे हादसात से हमारे अखबारात और मीडिया भरा हुआ है, भरा हुआ, आए दिन वाक़यात आते हैं आए इस दिन तरह। इस तरह के वाक़यात होते हैं। बाज़ वक़्त तो ये होता है कि माँ बाप का इकलौता होता है, चंद बहनों पे एक ही भाई होता है, एक ही कमाने वाला होता है, वो बेचारे इस लत में पड़ जाते हैं, इसको भी लत ही कहेंगे, लत है, बुरी लत है ये जी भी, हाँ, लत में पड़ जाता है और बेचारा जो है ना वो फिर अपनी ज़िंदगी से या तो हाथ धो बैठता है या फिर ये होता है कि माजूर हो जाता है। ऐसा वैसा है ना कि ये एक उमूमन ज़ाहिर बात है, बूढ़ा या बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा नहीं करता, जिसको कहते हैं टीनेजर्स, 13 से लेकर 19 तक, ये एक उभरती हुई जवानी, जोश, और ये कैफियत क्या होती है, समझाते भी हैं, नुकसानात भी बताते हैं, लेकिन एक तादाद वाकई इन चीज़ों से नहीं बचती। उनको अपने कारनामे दिखाने होते हैं, फिर क्या बाज़ लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, बाज़ माजूर हो जाते हैं, सरों पर लगती है, दिमागी चोट हो जाती है, घर वाले परेशान, ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। तो इस तरह की हरकत करके अपने आप को हलाकत में जो डालते हैं या आजमाइश में डालते हैं, तो उनको बचने का कोई तरीका आप बताएं कि बचें या रुकें उससे। असल में देखें, वाकई है तो यही कि उम्र का एक हिस्सा होता है। जी हाँ, अब इसमें ये होता है कि एक तो ये कि बंदे को ये होता है, इंसान को ये होता है कि नहीं मैं कंट्रोल कर लूँगा, ये जवानी है ना, गर्म ओवर कॉन्फिडेंस होता है ओवर उनको। कॉन्फिडेंस उसको होता है, मैं कंट्रोल कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं। एक वो ये, दूसरे के शौक गालिब होता है कि लोग मेरी वाह वाह करें, ये बात होती है हुब्बे-जा। ऐसा ही है, लोग देखे हाँ यार कैसे मोटरसाइकिल क्योंकि चला उसकी वीडियो बना के भी वायरल कर देंगे मैंने कोई कारनामा किया है ये। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ज़रा कि अब तो ज़रा कि सोशल मीडिया का दौर, तो वीडियो भी बनाई जाती है। मुझे इस पर वाक़या याद है, अरे एक बार जो है ना वो मैं कहीं जा रहा था, मेरे साथ हमारे छोटे भाई थे, तो अब एक ना जो यूँ ऐसे मोटरसाइकिल कट मारी से यूँ क्या, बल्कि वन व्हीलिंग उसने की थी। अब मैंने कहा अभी मैं इसको मैं समझाने से तो रहा कि तुम ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो। एरिया भी सदर का था, ये बनसुरफ वाला वो क्या कहते हैं मसरूफ़ वाला। तो मैंने अपने भाई से कहा कि मैं जो ना बिल्कुल से करीब लेता हूँ, तुमने खाली इतना करना है, वाह वाह, अरे वाह वाह, अरे क्या चलाई, अरे वाह वाह। मैंने कहा मेरा काम है बस खाली इसके करीब करना, तुम अपना मुंह तैयार रखो। मैंने कर दी उसके करीब मोटरसाइकिल। अच्छा, आप भी मोटरसाइकिल पे थे? मैं मोटरसाइकिल पे था जी, सर, चलाना तो आती है ना मोटरसाइकिल, तो ज़ाहिर है कि भगाना तो भगाने भी आती है। नहीं चलाइए, हमने देखा, हमने देखा आपको बिल्कुल मोटरसाइकिल भगाई, पे। बिल्कुल उसके करीब क्या।
اب وہ ہمارے بھائی شروع ہو گئے، واہ واہ، ارے واہ واہ کیا چلے، ارے واہ واہ. وہ بیچارہ ایسا سیدھا ہو گیا، ہم دونوں نارملی آگے نکل گئے. اس کو سمجھ پڑ گئی کہ یہ جو نا وہ تعریف میں نہیں کیا، یہ جو نا تنزن کیا ہے، مجھے سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ میں سیدھا ہو جاؤں، ہوگا کیا، ملے گا کیا تم کو. یہ ایسا بڑی پیاری آپ نے توجہ دلائی ہے. اور میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ جو بڑے ہیں اپنے بچوں کو سمجھائیں. بچہ خود تو بائک نہیں لاتا، گھر والے ہی دلاتے ہیں. پھر کہاں ہے دوستی، کیا ہے گیدرنگ، کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں. پھر جب تکلیف میں پورا گھر آ جاتا ہے. تو میں ان بچوں سے بھی عرض کروں گا، اللہ کرے سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، کہ اس طرح کی ون ویلنگ نہ کریں. اس طرح کی 2 پہیوں والی بائکس ہیں یا 4 ویل یا اور اس طرح کی گاڑیاں، رف گاڑی نہ چلائیں. اللہ نہ کرے حادثات جب ہوتے ہیں تو بڑی آزمائشیں ہو جاتی ہیں. اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے. مزید ایسا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوئی صورت اور ہو؟ ہاں، بعض تو اور بھی ہیں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ درندے پالتے ہیں. اچھا، مثلاً درندوں میں جیسے شیر، اچھا، اب اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، بالکل اسے دوستی کرنے. شیر شیر ہے، درندہ درندہ ہے، صحیح، وحشی ہے نا جانور. جی ہاں، وحشی جانور کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنا ہو نہیں سکتا. صحیح. جیسے جو گائے بیل ہے، اونٹ ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ مانوس ہو جاتے ہیں انسان سے، پالتو جانور ہیں جو پالتو جانور ہے. جی ہاں، جو غیر پالتو نے یہ کبھی پالتو ہو نہیں سکتا، کبھی بھی اپنی فطرت پہ، نیچر پر کبھی اپنی نیچر پہ آ سکتا. تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جی ہاں، کہ 10 سالوں سے پالا ہوتا، 15 سالوں سے شیر کو پالا ہوتا اور اچانک اس نے حملہ کر دیا، مار دیا. صحیح کہہ رہے ہیں. ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے درندوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. بالکل اس طرح کے درندوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اچھا، پھر دوسرا ہے کہ بعض لوگ جو نا اس طرح کے چڑیا گھر ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ جیسے شیر وغیرہ کو لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. وہ صحیح. شیر بھی ایک طرح سے سدھایا ہوا ہوتا ہے، صحیح، مگر اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. صحیح، درندہ ہے، کسی وقت وہ اٹیک کر سکتا ہے. اس کے بھی واقعات ہیں. تو یہ زو میں تھا یہ جانور اور اس نے اٹیک کر دیا. صحیح. بعض کو دیکھو تو جو اس کا کھلانے والا تو جو گوشت کھلانا تو اسی پہ اٹیک کر دیتا ہے. یہ اس طرح کے واقعات ہے ایسا جانور. تو ظاہر ہے کہ کبھی زو وغیرہ میں اس طرح جو نا وہ اس طرح کے جانوروں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بچنا چاہیے. یہ بہت پیاری بات ہے. کئی ایسے واقعات، کئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ انسان بعض اوقات دانستہ، بعض اوقات نہ دانستہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. بالکل، یا تو زخمی ہو جاتا ہے بری طریقے سے یا اپنی جان سے چلا جاتا ہے. بالکل. مزید اس پر اسی طرح جو ہے نا بعض لوگ اب جیسے ٹرین میں سفر تو ہوتا ہے جن کا ہوتا ہے، تو اب کیا ہے کہ بعض لوگوں کو جو نا یہ ہوتا ہے کہ میں جو نا چلتی ٹرین میں چڑھوں گا، جی جی جی، میں جوان ہوں، میں چڑھ دوں گا. جی اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ٹرین ابھی کھڑی ہوئی ہے، سائرن اس نے دے دیا ہے، جی، اندر سے لوگ اس کو بلا رہے ہیں، پھر بھی سب کو دکھانا ہے نا میں جو نا چلتی ٹرین میں چڑھوں گا. اپنی پرفارمنس، اپنی کارکردگی، اپنی کارکردگی بولیں، جو بھی بولیں، اپنی ہوشیاری بولیں، یا اپنے ایک اور آدھی ہوشیاری، زیادہ ڈیڑھ ہوشیاری، جی، کیا یہ دکھانے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ہوتا پھر یہی کہ بعض اوقات نا وہ بندہ چلتی ٹرین میں چڑھتا ہے جی، اور پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ہاتھ پھسل جاتا ہے، پاؤں پھسل جاتا بعض ہے، اوقات ہاتھ پھسل جاتا ہے کہ یعنی وہ چھوٹ جاتا ہے جی ہاں، جو پکڑا ہوتا ہے ہینڈل. بعض اوقات یہ کہ وہ ہاتھ تو نہیں چھوٹتا، وہاں سے پاؤں سلپ ہو جاتا ہے. بعض اوقات دوڑنے کے چکر میں پاؤں بالکل نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. اب اگر اس نے پکڑا بھی ہو تب اسے پاؤں چلے گئے. اب جب پاؤں پہ تکلیف ہوئی تو آٹومیٹکلی ہاتھ بھی چھوٹے گا. جی ہاں، ایسا نہ کریں نا. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. مزید کوئی صورت ہو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی؟ ہاں، اب یہ جو ہے نا ایک صورت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ختم کر دینا، خودکشی کرنا، سوسائڈ. یہ بھی ناجائز ہے کہ اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، خودکشی نہیں کر سکتے، سوسائڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. صحیح. میرے مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ امیر اہل سنت نے جو یہ لاسٹ بات بتائی، سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، اپنی جان کو قتل کر لینا، یہ اتنی ناسمجھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پریشانیاں، اسٹریس ہے، جو بھی کہہ لیں اس کو، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، آ جاتی ہیں آزمائش، پارٹ آف لائف ہے، زندگی کے حصے ہیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کو ختم کر لیا؟ تو زندگی کو ختم کرنے سے کوئی اس طرح حرام موت مرنے سے سکون نہیں ملتا، بلکہ اور اللہ پاک کی نافرمانی کر کے اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. یہ ایسا جیسے لوگ کہتے ہیں خودکشی کر کے سکون میں آ گئے، بچ گئے، بلکہ تو اللہ کے عذاب میں اور پھنس جائیں گے. وہ تو حدیث پاک میں ہے نا جی، کہ جو بندہ جس آلے سے اپنے آپ کو مارے گا تو اب جو ہے نا یہ قیامت تک جو ہے اپنے آپ کو یہ اسی آلے سے مارتا رہے گا، اس کے لیے عذاب ہے، یہ عذاب ہوتا رہے گا، عذاب ہوتا رہے گا.
یعنی بچت کیا اور پھنس گیا وہ، یہ اور پھنسا الٹا. اور پھنس گیا. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اپنے سے زیادہ پریشان حال کو دیکھنا چاہیے. کیسے کیسے لوگ ہیں، معذور ہیں، نہیں ہے انکم، یا پورا نہیں پڑتا، یا آ جاتے ہیں مسائل. لیکن جب رب کی رحمت کی طرف نظر ہوگی، صبر ہوگا، شکر ہوگا، توکل ہوگا، قناعت ہوگا، اور پھر نیک اچھے لوگ ہوں گے، نیک ماحول ہوگا. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ سکون رہے گا، اطمینان رہے گا، اچھے لوگوں کی صحبت رہے گی، نیکیوں کی طرف رغبت رہے گی. اور ایک جملہ، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اس سیگمنٹ فیضان قرآن، قرآن پاک کے انوار، یہ کمپلیٹ ہوا. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے حدیث پاک کی برکتیں. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. آج خلیفہ امیر علیہ سنت سے ہم پوچھتے ہیں کہ کون سی حدیث پاک بیان فرمائیں گے، پھر اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ بیان کریں گے. بڑی توجہ کے ساتھ یہ حدیث پاک سنیے. جی حضور، کون سی حدیث پاک بیان فرمائیں گے؟ انشاءاللہ الکریم آج ہم صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک سنیں گے. ماشاءاللہ. جس کا موضوع یہ ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو. ماشاءاللہ، نیک اعمال میں جلدی کرو. سبحان اللہ. جی، کیا حدیث پاک؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال میں جلدی کرو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی تنہا ہوں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یعنی صبح جو ہے نا وہ بندہ جو ہے، وہ آدمی جو ہے وہ صبح مومن ہوگا اور شام کافر ہو جائے گا. اللہ. اور یہ کہ شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. وہ اپنے دین کو دنیا کے مال کے بدلے بیچے گا. اللہ اللہ. اس کا کوئی خلاصہ بیان ہو جائے، تشریح وغیرہ اس حدیث پاک کی. اس میں یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام ہے ابو زکریا یحییٰ بن شرف، ابو زکریا ان کی کنیت ہے، نام ان کا یحییٰ ہے، ویسے یہ مشہور ہے امام نووی. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا، وہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ اعمال صالحہ میں، یعنی اچھے اعمال میں، نیک اعمال میں جلدی کرو اس وقت سے پہلے کہ نیکیوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. صحیح. اور تم نیکیوں سے ہٹ کر ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ جو مسلسل ہوں گے، جو جیسے اندھیری راتیں مسلسل اندھیرے ہوتے ہیں. پھر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں میں سے ایک فتنے کے بارے میں بتا دیا کہ بندہ شام مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا. اللہ اللہ. یا صبح مسلمان ہوگا تو شام کافر ہوگا. اللہ. اور یہ جو فتنہ ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ایک ہی دن میں انسان میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی. الامان الامان. مزید اس سے متعلق کچھ؟ اب اس میں یہ کہ اعمال میں جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی. علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال میں جلدی کرو ان فتنے سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے. یعنی قتل و غارت، ممنوعات شرعیہ کی کثرت ہوگی، دینی اور دنیاوی معاملات مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوگا، اور ان جیسے فتنوں کے ظہور سے پہلے، یعنی ان کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ ان فتنوں کے ہوتے ہوئے تم نیک عمل اچھے طریقے سے نہیں کر سکو گے. صحیح صحیح. اور مزید فرماتے ہیں کہ فتنوں کو اندھیری رات سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان فتنوں کی حالت بیان کی جائے کہ وہ فتنے بہت برے اور بھیانک ہوں گے، نہ کوئی ان کا سبب جانتا ہوگا اور نہ کوئی ان سے چھٹکارے کا طریقہ. اللہ اللہ اللہ. اور یہ جو فرمایا گیا کہ صبح بندہ مومن ہوگا، شام کافر ہوگا، اس سے متعلق کچھ مزید یہ کیا؟ اس حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی ایک شخص صبح کے وقت جو ہے نا وہ ایمان والا، جی، یا کامل ایمان والا ہوگا، صحیح صحیح، مگر شام کے وقت یہ کافر ہو جائے گا. تو حقیقتاً کافر ہوگا یا یہ کہ نعمتوں کا انکار کرنے والا ہوگا. ایک تو یہ کہ حقیقتاً کافر ہو جائے گا، ایک تو یہ کہ حقیقتاً وہ غیر مسلم ہو جائے گا، جی، اسلام سے پھر جائے گا، یا یہ کہ وہ نعمتوں کا انکار کرنے والا ہوگا، ناشکری کرنے والا ہوگا، ناشکری کرنے والا، یا غیر مسلموں سے مشابہت کرنے والا ہوگا، یا یہ کہ غیر مسلموں جیسے عمل کرنے والا ہوگا.
آپ دیکھیں کہ دنیاوی علم کو ٹھیک ٹھاک سکھایا جاتا ہے مگر اخروی علم، دینی علم نہیں سکھایا جاتا۔ بعض اوقات بندہ ایسے جملے بول دیتا ہے کہ جس سے وہ اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ جیسے جوان میت ہوتی ہے تو بعض لوگ تو ایسے بے باک ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو ظالم تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بچوں پر رحم نہیں آیا، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت کفر، یعنی جو ہے وہ یہاں جو وہ چونکہ ایک ذرا مثال دینے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہوتا ہے نا، یہ میت میں ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جیسے کوئی نیک بندے کا انتقال ہوا تو ہاں اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہوگی، معاذ اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے ہی پاک ہے، جو ظالم ہے وہ خدا نہیں، جو خدا ہے وہ ظالم نہیں۔ کیا بات، کیا بات! جو محتاج ہے وہ خدا نہیں، جو خدا ہے وہ محتاج نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان یہ اللہ، بندہ ذہن میں رکھے۔ بڑی پیاری بات، ماشاءاللہ۔ لوگ کہ ایسے جملے بندہ بول کر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح فرما رہے حضور، یہ تو بڑا علم سیکھنے والا ہے، ایمانیات سے متعلق کون کون سے جملے کفریہ کلمات ہیں۔ بعض اوقات مذاکراً بندہ ایسے جملے بول دیتا ہے، جیسے نماز کا کہا تو بول دے گا مجھ پہ نماز فرض نہیں ہے، یا یہ کہ نماز کوئی فرض نہیں ہے، یا مذاق میں بول دے گا شراب حلال ہے، معاذ اللہ۔ تو ایسے کسی طرح حرام قطعی چیز کو حلال بول دینا یہ بھی کفر ہے، اور حلال قطعی کو حلال کو حرام بولنا یہ بھی غیر اسلامی مسئلہ۔ صحیح۔ جیسے روزے کا انکار کرنا، عبادت کا انکار کرنا، حج کا انکار کرنا، حج کا انکار کرنا، زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ دینا وہ اسلام میں فرض نہیں ہے، معاذ اللہ، یا معاذ اللہ زکوٰۃ کی توہین کرنا، اس کو ٹیکس بولنا، معاذ اللہ، ظالمانہ ٹیکس، اس طرح کے جملے کہنا تو یہ بھی غیر کفر ہے، اس طرح کہنا۔ تو اب کیا ہے کہ صبح کو مومن ہوگا، شام کافر۔ اچھا، بعض اوقات مذاقاً، ایک تو میں نے مثالی مذاقن سے جملے بول دیے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جو ہے نا وہ لوگ گانے وغیرہ بھی سنتے ہیں، تو گانوں میں بھی کفری اشعار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو بندہ وہ سن کر اس کو بھی گنگنا رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی مسئلہ۔ صحیح۔ وہ ہنسانے کے لیے اس طرح کے جملے بولتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ ہنسانے والا جو ہے وہ بعض اوقات جنت کا مذاق اڑا دیتا ہے، تو بعض اوقات جہنم کا مذاق اڑا دیتا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کا مذاق اڑا دیتا ہے، ملک الموت علیہ السلام کا، ملک الموت علیہ السلام کی توہین نے بعض اوقات کر دیتا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو یہ سارے ظاہر کہ یہ کفر ہے۔ یہ تو وہ کہ صبح کو مسلمان، شام کافر۔ صبح تو یہ بھلا چنگا، یہ اٹھا، ناشتہ کیا، سب کچھ ٹھیک تھا، مومن تھا، زہر کی نماز ہی پڑھی، شام اس نے کوئی اس طرح کا سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا یا ٹی وی پہ کوئی دیکھ لیا اور وہ اس نے کر دیا، ان کے ساتھ ہنس رہا ہے اور جو ہے نا تفریح لے رہا ہے، سمجھ کر ہنس رہا ہے، جی ہاں، تب یہ گیا کام سے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین آمین۔ تو لہٰذا اس کے لیے کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب یہ لازم پڑھنی چاہیے۔ اس میں بعض ایسی مثالیں ہیں کہ کئی ایسی مثالیں، ایک تو یہ بھی دوسرا ہے کہ گانے بازوں کے 35 کفریہ اشعار، یہ بھی میرے سنت کا ایک رسالہ ہے، صحیح، اس کا بھی مطالعہ کریں، کیا بات، پھر پتہ چلے کہ کون سے ایسے جملے ہیں کہ جن کے ادا کرنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ امیر اہل سنت نے جو بتایا، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیاد احمد برکاتہم عالیہ کی زبردست کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں، اس کو خرید لیں مکتبۃ المدینہ سے، اس کو تقسیم کریں، بہت زبردست، یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے اس دور میں اتنی جو ہے زبردست کتاب، ایسا اس میں علمی مواد ہے، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ ایمان تو بہت قیمتی ہے، ایمان تو اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اب اس کی حفاظت کرنی ہے، ایمان والا رہ کر دنیا سے جانا ہے۔ جس طرح خلیفہ امیر علیہ سنت نے حدیث پاک بیان کی کہ صبح انسان مومن ہوگا، شام کو کافر، اس کی ڈیٹیل بھی بتائی کہ کس طرح آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کر یا بعض تعلیمی اداروں میں یا جہاں بھی ہم ہوتے ہیں، ہمارا فرینڈ سرکل ہے، جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہاں بعض اوقات زبان کی احتیاط نہیں رہتی، ہنسی مذاق کے نام پر، تفریح کے نام پر، فنی کلپس، کامیڈی اور اس طرح کی جملے، اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں، گانے گنگناتے ہیں، ان میں کفریہ اشعار ہوتے ہیں، تو ایمان بہت قیمتی ہے۔
اس طرح کی صحبتوں سے، اس طرح کی بیٹھکوں سے، اس طرح کی گیدرنگ سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ صرف مدنی چینل ہی دیکھیے، دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ہے، IT ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے کنیکٹ رہیں، اس کے علاوہ ادھر ادھر نہ جائیں۔ یہ وقتی طور پر ہنسنا مذاق کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دے۔ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ قرآن پاک سے متعلق، دوسرا سیگمنٹ حدیث پاک سے متعلق، یہ کمپلیٹ ہوا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ بعض اوقات اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل ان میں الفاظ ہوتے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کیا عاشق اور کیا ان کی شاعری، لیکن اس وقت کی اردو، اور اس میں بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں، جھومتے بھی ہیں، لیکن ہر چیز، ہر لفظ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں، پھر خلیفہ امیر علیہ سنت اس کی تشریح کر کے بتائیں گے، مشکل الفاظ کے معنی بتائیں گے۔ شعر یہ ہے: تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ حضور یہ در سگ سے نسبت، گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اب ذرا اس کا ترجمہ خلاصہ بتائیے، جھومتے تو ہیں یہ کس موقع کا شعر ہے، کیا ہے اس کا مطلب؟ دیکھیں کہ سگ کے معنی ہے کتا، جی، اور در جی، چوکھٹ، دروازہ، ٹھیک ہے، دروازہ، چوکھٹ، دربان، دروازے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نسبت یعنی لگاؤ، تعلق، نسبت، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے نا وہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا وہ انہوں نے نسبت کا سبق دیا ہے، جی، اور بالخصوص غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کا فائدہ بتایا کیا بات ہے، کہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، بے شک، فائدہ بتایا۔ لیکن جو اس نسبت سے بے خبر ہیں وہ ان کے نصیب، صحیح، ورنہ کسے معلوم نہیں کہ نفس کی حقیقت جو ہے نا وہ کتے سے بھی بدتر ہے، اللہ اللہ، نفس کی حقیقت کتے سے بھی بدتر ہے۔ جی، لیکن اگر اس کے گلے میں کسی کامل کا پٹا ڈال دیا جائے تو اب جو ہے نا اس کی خباثت سے نجات مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیے کہ آپ کی نسبت کا جو ڈورا ہے نا، یعنی شجرہ قادریہ کی نسبت کی جو زنجیر جو میرے گلے میں ہے، اور اس زنجیر کی جو آخری کڑی جو ہے نا وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہے، سبحان اللہ، اور یہ نسبت قائم رہی تو نفس بہک نہیں سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اور آخرت میں بھی جو ہے نا وہ امن ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یعنی سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کہنے یہاں یہ کہنے یا غوث اعظم میں بھی جو ہے نا وہ آپ کے در کا جو ہے ایک سگ ہوں، صحیح، دروازے کا ایک سگ ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے یہ نسبت ہے، صحیح، اور میری گردن میں جو دور کا یہ ڈورا ہے۔ صحیح، اچھا، اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو قادری سلسلہ ہے یہ امام حسین پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، صلی اللہ، ٹھیک ہے۔ اب جس کا ہاتھ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ظاہر ہے کہ جس سے اللہ راضی اس سے رسول راضی، جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی، بے شک، کہ بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا، اور یہ ظاہر ہے کہ شفاعت کریں گے، بے شک، بے شک، تو یہ دیکھیے کیسی پیاری نسبت ہے۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ قرآن پاک میں ہے نا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ مخاطب کس کو کیا گیا؟ ایمان والوں کو، صحیح، اچھا، دوسرا کیا؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو، اب ایک بندہ ہے وہ ایمان والا بھی ہے، اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، پھر بھی اسے کیا حکم ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ رہو، صحیح، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا بات ہے، حالانکہ ایمان والا ہے، ایمان والا، اللہ سے ڈر بھی رہا ہے،
کیا حکمت ہے اس میں اللہ کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس میں دیکھیے کہ اس میں ظاہر ہے کہ مختلف حکمتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک تو یہ بھی کہ جب بندہ سچوں کے ساتھ رہے گا تو اس سے میں نا کہ بکری اگر ریوڑ میں ہوتی ہے جی ہاں تو بھیڑیا اس پر حملہ نہیں ہو جی سکتا۔ ہاں، اب یہ ہے کہ بندہ اگر سچوں کے ساتھ ہوگا تو شیطان کے وار سے بچ جائے گا، کیا بات، نفس و شیطان کے وار سے بچنے میں آسانی ہوگی، کیا بات، ایمان بھی سلامت رہے گا۔ سبحان اللہ، ورنہ جہاں ظاہر ہے کہ یہ اکیلا ہوا تو پھر مسئلہ ہے۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اہل اللہ ہیں نا، جی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، سب کا کسی نہ کسی سے سلسلہ ملے گا، بے شک، سب جنوں کسی نہ کسی کے مرید آپ کو ملیں گے، نسبت، کنیکٹیویٹی، نسبت کنیکٹیویٹی ملے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حالانکہ خود ولی ہیں، جی ہاں، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود کتنے بڑے ولی ہیں، مگر دیکھیں ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، حالانکہ مگر کنیکٹیویٹی ان کی بھی ہے، نسبت انہوں نے بھی قائم کی، نسبت انہوں نے قائم کی۔ کیا بات، تبھی تو ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ ملا، کیا بات ہے، کیا زنجیر کی طرح ہے نسبت، بالکل زنجیر کی طرح۔ یہ کنیکٹیویٹی جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کنیکٹیویٹی ہونا چاہیے، نسبت ہونی چاہیے۔ نسبت کن کے ساتھ؟ اچھوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ۔ اور غوث پاک کی تو کیا شان ہے، ولیوں کے سردار ہیں، شہنشاہ بغداد ہیں، تو غوث پاک کے ساتھ نسبت۔ اور آج کے اس دور میں الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں امیر اہل سنت، قبلہ شیخ طریقت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی کام، دینی ماحول آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ امیر اہل سنت کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچ گیا۔ تو یہ امیر اہل سنت جس سلسلے میں مرید کرواتے ہیں، یہ قادری سلسلہ ہی ہے، غوث پاک والا سلسلہ ہی ہے۔ تو امیر اہل سنت، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر ابھی تک آپ کسی کامل پیر سے مرید نہیں ہوئے تو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں، قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک دن کا بچہ بھی بے پیرا کیوں چھوڑیں، اسے بھی امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے قدموں میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ بلکہ گھر کے تمام افراد، اسلامی بہنیں بھی یہ بھی مرید ہو سکتی ہیں، بالغ افراد، اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہنیں یہ اپنی مرضی سے بیعت کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، یہ نمبر دیکھیے، آپ ٹیکسٹ میسیج کر دیجئے نام اور ولدیت کے ساتھ، انشاءاللہ ان کو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید کر لیا جائے گا۔ خلیفہ امیر اہل سنت بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، امیر اہل سنت نے انہیں خلافت دی ہے، اور اس طرح کئی لوگ، یہ تو خیر خلافت ان کے پاس ہے لیکن بیعت کی اجازت یہ ملتی ہے، تو کئی لوگ اس طرح بھی امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا دیتے ہیں۔ تو نسبت ہونا چاہیے، کنیکٹیویٹی ہونا چاہیے، دنیا میں بھی اس کی برکات ہیں، موت کے وقت بھی اس کی برکات ہیں، قبر میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، محشر کے میدان میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، اور انشاءاللہ یہ اچھوں کی صحبت، اچھوں کی نسبت، سچوں کی نسبت اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی۔ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، شعر کی جو تشریح وغیرہ شہزادہ حضور نے بڑے پیارے انداز میں کر کے بتائی۔ اب کوئی نصیحت لیتے ہیں کہ کسی بزرگ کے حوالے سے کوئی نصیحت ہمیں فرماتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا حضور آج ہمیں آپ کیا نصیحت فرما رہے ہیں۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ لیکن آج ہم جو نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان لیتے ہیں کیا بات ہے، نصیحت میں۔ کیا بات ہے، یعنی نصیحت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے کیا فرماتے ہیں کہ قبرستان، علماء و مشائخ اور مقدس مقامات کی زیارت کثرت سے کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب دیکھیں جو بھی یہ اہل اللہ فرماتے ہیں نا، جی ہاں، جو بھی علماء جو فرماتے ہیں، جو اولیاء کرام فرماتے ہیں، ان کے فرامین جو نا وہ قرآن حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، یا تو قرآن حدیث کا نچوڑ ہوگا، صحیح، ایک تو قرآن حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، خلاف نہیں ہوتے، صحیح، اور یہ کہ قرآن حدیث کے یہ نچوڑ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ قبرستان کی صحیح، زیارت کرو، صحیح، اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو حدیث پاک مل جائے گی بالکل کہ بالکل، پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، جی ہاں، لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں صحیح، کہ قبروں کی زیارت کرو، کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے۔ کیا بات ہے، اب دیکھیں نا کہ اگر آپ قبرستان جائیں گے تو ایک دل نرم ہوگا، جی ہاں، آخرت یاد آئے گی، بالکل اچھا یہ ذہن بنے گا کہ مجھے بھی اس قبر کے اندر جانا ہے، صحیح، مجھے بھی اندھیری قبر میں جانا صحیح پڑے فرما گا۔ رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اس طرح یہ سب آرام کر رہے ہیں، کل یہ بھی زندہ ہی تھے، جی ہاں، ایک وقت یہ سب زندہ تھے اور آج یہ اندر ہیں قبرستان میں، بالکل ایسا ہی ہے، اور آج میں کوئی آواز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، خاموشی ہے۔ اچھا علماء اور مشائخ کی زیارت تو ظاہر ہے کہ علماء کی بھی زیارت اچھی بات ہے صحیح، کہ علماء کی زیارت بھی بندہ کرے، اور مقدس مقامات کی زیارت یہ بھی بندہ کرے، ماشاء اللہ، خانہ کعبہ کی زیارت
ثواب ہے نا صحیح، زیارت کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو آج ہم جو ہے نا وہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان لیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان بھی جایا کریں، ماشاء علماء و مشائخ کی زیارت بھی کریں، اور مقدس مقامات کی بھی زیارت کریں کیا بات ہے. جتنا بن پڑے. صحیح. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کی جو نصیحت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے خلیفہ امیر علیہ سنت نے بیان فرمائی کہ قبرستان حاضری دیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علماء اور مشائخ کرام کی زیارت کریں اور مقدس مقامات کی زیارت کریں، ان کی برکات ملے گی انشاءاللہ. ہم کوئی مشکل لفظ لیتے ہیں، ایسا مشکل لفظ جو بعض اوقات بعض جگہ یا تو لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے یا بعض اوقات ایسی بول چال میں، عام بول چال میں شاید نہیں ہوتا، لیکن ایک علمی طبقہ یا اس طرح کے لوگ اگر کوئی گفتگو کرتے ہیں تو ان میں اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں. تو آج جو مشکل لفظ ہے وہ شہزاد حضور سے اس کی ہم وضاحت لیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. لفظ ہے رجال الغیب. حضور یہ کیا ہے، ذرا اس کی کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ حضرات جو ہے نا وہ کم و بیش ہے نا وہ 10 ہوتے ہیں، کبھی 10 سے کم بھی ہوتے ہیں، کبھی 10 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے احوال پر جو ہے نا انوار الہی کا نزول رہتا ہے، اور یہ اہل خشوع ہوتے ہیں. صحیح. اور یہ سرگوشی میں باتیں کرتے ہیں. صحیح. اور یہ مستور ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. اور اہل اللہ جب بھی لفظ رجال الغیب استعمال فرماتے ہیں تو ان کا مطلب یہی رجال حضرات جو نا یہی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا کبھی اس لفظ سے جو نا وہ نگاہوں سے اوجھل انسان اور کبھی مومن جن بھی مراد لیے جاتے ہیں. صحیح. کہ کبھی جو نا ان لوگوں کو بھی رجال الغیب کہہ دیا جاتا ہے جنہیں علم اور رزق خزانہ غیب سے عطا ہوتا ہے. یعنی یہ کہ یہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں، خاص بندے ہیں، ان پر خاص عنایتیں ہیں، یہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل. ان کی کوئی پہچان ہو جاتی ہے یا ویسے عوام میں چل رہے ہوتے ہیں؟ یہ بندے کو غیر غائب ہوتے ہیں نا، غائب ہوتے ہیں، جی یہ نظر نہیں آتے. کوئی ڈھونڈنا چاہے ان کو تو اللہ جس پر ظاہر اللہ کر، جس پر ظاہر فرماتا ہے. ورنہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے. حدیث پاک میں نا عینونی یا عباد اللہ، جب تم میں سے کوئی راستہ بھول جائے تو کہے عینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. صحیح. تو یہی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، صحیح. تمہاری نظروں سے اوجھل لیں جی. تو وہ تمہاری مدد کریں گے. اب یہ ہے کہ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مدد پر قادر ہے. بے شک، بے شک. بندہ اللہ کو پکارے. صحیح. یعنی حدیث پاک میں کیا ترغیب دی گئی ہے؟ عینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. بندوں سے مدد مانگی جا رہی ہے، بندوں سے مدد مانگی جا رہی ہے. اچھا وہ بندہ نظر بھی نہیں آ رہا نظر بھی نہیں آ رہا. اور حدیث پاک حق ہے. بے شک، بے شک. کیا بات ہے، کیا بات. تو اہل سنت کا جو مذہب ہے وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہذا کسی کو اگر وسوسہ آئے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا تو وہ اس حدیث پاک پہ غور کر لے. کیا بات ہے، اللہ کے بندوں سے مدد مانگی اللہ جا کے رہی ہے. بندے. اب ظاہر ہے کہ وہ جو بندے ہیں ان کو کس نے طاقت دی؟ اللہ تعالیٰ نے بے دی. شک، بے شک. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مردوں کو جلاتے تھے، مردے زندہ فرماتے تھے، اور مادہ زاد اندھوں کو وہ شفا دیتے تھے. یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے بے دی. شک، بے شک. اللہ نے یہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو لاٹھی ہے، اسٹک ہے، وہ اگر اژدہا بن جاتی ہے اور سارے جو ہے نا جادوگروں کے سانپوں کو ان کی رسیوں کو نگل جاتی ہے، پھر یہ اٹھا لیتے ہیں، وہ اسٹک ہو جاتی ہے. یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بے شک. آپ اپنا ہاتھ مبارک بغل میں ڈالتے ہیں، پھر نکالتے ہیں تو یہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے یہی ہاتھ. یہ ہاں، پھر دوبارہ ڈالتے ہیں تو نارمل ہو جاتا ہے. یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ اللہ تعالیٰ نے. بے شک. سرکار علیہ السلام کے جو بھی معجزات ہیں، چاہے انگلیوں سے پانی جاری ہوا ہو، یا چاہے کسی کو اسٹک دی جنگ کے موقع پر اور وہ جو ہے وہی لکڑی جو ہے وہ لوہے کا کام کرنے کی تلوار بن گئی، کیا بات ہے، یا چاہے تو مردے جلا دیں. کیا بات ہے. اچھا چاہے تو اپنا لعاب دہن ڈالیں، تھوک مبارک ڈالیں تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے. کیا بات ہے، کیا یا چاہے تو اونٹ سے کلام کریں، جانوروں سے کلام کریں. کیا بات ہے. یہ سب طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ نے. اللہ کی عطا کے بغیر کچھ ممکن بے نہیں ہے. شک، بے شک، تو نبی کو یا ولی کو جو بھی ملا وہ اللہ نے عطا فرمایا. بے شک. تو یہ جو ہے نا یہ رجال الغیب عینونی یا عباد اللہ، صحیح. تو یہ وہی کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جنہیں طاقت اللہ تعالیٰ نے دی بے ہے، شک، بے شک. تو ہمیں ان سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. صحیح. کیا پیاری بات ہے. باقی جو آپ نے فرمایا
کہ اللہ پاک ہی کی عطا ہے، اللہ پاک ہی نے ان کو طاقت عطا فرمائی یا یہ برکتیں عطا فرمائی. اب بالفرق کوئی شیطانی وسوسوں میں آئے اس کو تو پھر اللہ کی عطا پر کہیں خدا نخواستہ وہ اعتراض تو نہیں کر رہا کہ ان کو طاقت کیوں ملی، اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی. اللہ پاک نے دی ہے، تو اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو پھر شیطانی وسوسے کیوں انسان پال لیتا ہے؟ ہاں دیکھیں، اب اگر کوئی یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا سرکار علیہ السلام کے جو یہ معجزے ہیں وہ اللہ کی عطا کے بغیر ہیں، یعنی ان کا اپنا ذاتی ہے، تو یہ پر شرک ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں، تو اسلام سے بندہ خارج ہو گیا. صحیح. تو جس نبی کو جو ملا وہ اللہ نے عطا بے فرمایا، شک بے شک ہمارا یہ یقین ہے، یہ یقین ہے اللہ نے عطا کیا ہے. ورنہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا نا. بے شک. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ. آج کا پروگرام ہمارا مکمل ہوا چاہتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص.